السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ سب سے بڑا گناہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر 18 انبیاء کا ذکر فرمایا اور ان کے آخر میں یہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک رسول، کوئی ایک پیغمبر، کوئی ایک نبی شرک کرتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساری عبادات جو ہے وہ ختم کر دیتا، مٹا دیتا۔ ان کی عبادات سب کی سب ضائع ہو جاتی، ان کی جو اطاعت، ان کی فرما برداریاں، وہ جتنے بھی نیک صالح تھے ان سب کی جو نیکیاں ہوتی وہ شرک کی وجہ سے سب کی سب ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیک صالح اعمال کرتا ہے لیکن وہ شرک بھی کرتا ہے تو ان کے نیک صالح اعمال جو ہے وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ہم سے خطاب فرمایا ہے، کیونکہ نبی سے شرک کا ہونا جو بہت بڑا گناہ ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب فرمایا ہے، لوگوں کو، ان کی امتوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی شرک کر لیا، شرک والا گناہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے نیک اعمال جو ہے وہ ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ توحید ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا، اس کی صفات کو جو ہے اس کے لائق جو ہیں ان کو ماننا، ان کی صفات میں جو ہے کسی قسم کی تحریف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، مالی عبادات، بدنی عبادات، قولی عبادات، ان سب میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، آپ میں سے اگر کسی نے بھی شرک کر لیا، آپ نے بھی اگر شرک کر لیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال جو ہے، نیکیاں جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر دیکھا جائے تو بہت ہی سخت ترین الفاظ ہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ شروع میں لام تاکید کا ہے اور نون جو ہے ثقیلہ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ آپ کے اعمال کو، سب کے سب اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اعمالوں کا یہ مضاف الیہ ہے، مفرد ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہوتا جو آپ کو قبول کر لیا جاتا اگر آپ نے شرک کیا ہوتا۔ شرک کی وجہ سے، شرک اتنا منحوس ہے، اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے سب کے سب اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے یہ ہم کو پیغام ہے، یہ ہم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے شرک کیا تو آپ کے سب کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں اور عام انسان ہیں، عام قسم کے انسان ہیں، اگر ہم نے شرک کیا تو ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب اعمال کو ضائع کر دے گا اگر ہم نے شرک کیا۔ تو عمل کی قبولیت کی یہ اہم ترین شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ توحید والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات، عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کرنی ہے تو خالص اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگا جائے، دعا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دعا میں ایسے الفاظ نہ بیان کیے جائیں جن میں شرک ہو۔ نظر و نیاز خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی عبادات والے کام ہیں، سجدہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جائے، سجدہ جو ہے کسی کی ذات کو نہ کیا جائے، یہ ماتھا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جھکے، کسی اور کی طرف نہ جھکے۔ جتنے بھی عبادات والے کام ہیں سب کے سب خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی بات ہے بہت ہی غفور و رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اس کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے لوگوں کے ایک نظریہ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان کی موت شرک کی حالت پر ہو جاتی ہے، شرک پر ہو جاتی ہے، تو اس کے اعمال، نیکیاں سب کے سب ضائع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر دنیا میں رہ رہا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے، نیک صالح اعمال بھی کرتا ہے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو شرک سے باز رکھا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، بتلایا جائے شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کی موت شرک کی حالت پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس انسان کی موت اس حالت پر ہوئی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی، کئی ایک شریک بھی وہ بناتا تھا، ان کو پکارتا تھا، تو داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک انسان شرک کی حالت پر اس کی موت ہو جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے، تو جو ہے اس کی کوئی نجات جو ہے ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر انسان شرک کی حالت پر کوئی انسان وفات پا جائے، اس کے حق میں آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، اس کے حق میں دعا بھی آپ نہیں کر سکتے، استغفار کی بخشش بھی اس کے لیے نہیں مانگ سکتے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی نبی کے لیے اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، وہ مشرک کے لیے، مشرکین کے لیے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے۔ ایسا مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلی دعوت، جو بنیادی دعوت ہے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا جائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم صحیح حاصل کیا جائے، اس کا علم ہو، معلوم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرک سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔